میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک داماد ہیں جن کا نام ہے حضرت عثمان غنی. ایک بیٹی میری ہے، ایک بیٹی آپ کی. اللہ نے مجھے دو بیٹیاں دی ہیں، آپ کو بھی اللہ نے بیٹیاں دی ہیں. جب بیٹی گھر میں پیدا ہوتی ہے تو فرشتے آ کر اس باپ کو مبارک دیتے ہیں، مبارک ہو تیرے گھر میں رحمت آئی ہے. ہم سمجھتے ہیں زحمت ہے، لیکن رحمت کے فرشتے اتر کر مبارکباد دیتے ہیں، مبارک ہو تیرے گھر میں اللہ کی رحمت آئی ہے. اور اگر تو نے اس کی پرورش کی، دیکھ بھال کی، فرمایا قیامت کے دن محبوب فرماتے ہیں وہ باپ جس نے اپنی بچی کی پرورش کی، وہ اور میں یوں اکٹھے ہوں گے. یہ جیسے یہ دو انگلیاں ہیں نا، ہم یوں اکٹھے ہوں گے جس نے اپنی بچی کی پرورش کی، اس کی تربیت کی ہے، محنت کی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے محبوب نے اعلان نبوت سے پہلے حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان سے کیا. نکاح کرنے کے بعد میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن، گھر کس کو کہتے ہیں؟ آپ کہیں کہ گھر کی چار دیواری ہو، موٹر ہو، نلکا ہو، کمرے ہوں، تمام ضروریات زندگی ہوں، یہ گھر ہے. لیکن میں انکار کروں گا یہ گھر نہیں ہے. میں نے بڑی بڑی عمارتیں دیکھی ہیں جہاں کوئی رہتا نہیں ہے، وہ گھر نہیں ہے. گھر عمارت سے نہیں ہوتا، گھر کے اندر رہنے والے افراد سے گھر بنتا ہے. گھر کہتے ہیں محبت کو، گھر کہتے ہیں جو گھر کے اندر ہیں ان کا آپس کے اندر مساوات کا تعلق ہو، اس کو گھر کہتے ہیں. بھائی کا بھائی کے ساتھ پیار کا تعلق ہو، اس کو کہتے ہیں گھر. جہاں عدم برداشت ہو، جہاں ایک دوسرے کا گریبان پکڑا جائے، وہ گھر نہیں ہوتا ہے. جہاں بھائی بھائی کے اوپر ہاتھ اٹھائے، وہ گھر نہیں ہوتا ہے. گھر کب گھر بنتا ہے؟ جہاں محبت کا بھائی چارہ ہو، جہاں اخوت ہو، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا تعلق ہو، ایک دوسرے کی تکلیف پہ بلبلا اٹھے بندہ، اس کو گھر کہتے ہیں. اور اس کی چھوٹی سی مثال، بات ختم. حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان سے ہو گیا. جب نکاح ہو گیا نا، باپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میری بیٹی چاہے جتنے بڑے گھر میں چلی گئی ہے نا، تو محبوب فرماتے کبھی کبھی کچھ نہ کچھ اپنی بیٹی کے گھر میں بھیج دیا کرو، اس سے دلوں کے درمیان جو دوریاں ہیں نا وہ ختم ہو جاتی ہیں. میرے محبوب نے حضرت اسامہ کو فرمایا یہ گوشت ہے، لے جاؤ میری بیٹی کے گھر میں دے کر آؤ. حضرت اسامہ چل پڑے، گوشت لے کر گھر کے اندر گئے. فرماتے ہیں اب میں نے دیکھا ادھر حضرت رقیہ بیٹھی ہیں، حضور کی بیٹی. وہ بھائی جو بچی ہوتی ہے اس میں یا تو باپ کے نقش نین ہوتے ہیں یا ماں کے نقش نین ہوتے ہیں. اب حضور جتنے سونے تو بیٹیاں بھی سونی ہوں گی، خوبصورت بھی ہوں گی، خوبصیرت بھی ہوں گی. حضرت اسامہ کہتے ہیں میں نے گوشت دیا، اب کبھی میں حضرت عثمان کے چہرے کو دیکھوں، کبھی حضرت رقیہ کے چہرے کو دیکھوں، وہ سونے اتنا تھے، میں دیکھتا رہ گیا. یہ کام کر کے میں جب واپس لوٹا تو میرے رسول نے بڑے اشتیاق کے ساتھ پوچھا اے اسامہ کیا تم میری بیٹی کے گھر میں گئے تھے؟ یا رسول اللہ گیا تھا. فرمایا پھر بتاؤ تم نے کیسا پایا؟ کہنے لگے مجھے رب کعبہ کی قسم ہے، مجھے عثمان جیسا سونا بھی کائنات میں نظر نہیں آیا، مجھے رقیہ جیسی خوبصورت دلہن بھی کائنات میں نظر نہیں آئی. حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا. حضرت عثمان غنی غمزدہ بیٹھے تھے. میرے حضور نے بلا کے فرمایا عثمان پریشان کیوں ہوتے ہو؟ مجھ مصطفیٰ کی دوسری بیٹی ام کلثوم ہے، آؤ میں اس کے ساتھ تمہارا نکاح کرتا ہوں. دوسری بیٹی دے دی، حتیٰ کہ حضرت ام کلثوم کا 9 ہجری میں انتقال ہو گیا. حضرت عثمان غنی رو رہے ہیں، میرے رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. رو کر فرمانے لگے یہ جملہ سنیے گا، بات ختم ہو گئی. میرے رسول فرمانے لگے اللہ کی عزت کی قسم اگر مجھ مصطفیٰ کی 40 بیٹیاں بھی ہوتی نا، میں یکے بعد دیگرے اے عثمان تیرے نکاح میں دے دیتا. یکے بعد دیگرے پورے جناب آدم سے لے کر میرے رسول کے زمانے تک کسی بھی بندے کے نکاح کے اندر ایک نبی کی 2 بیٹیاں نہیں آئی. ایک عثمان غنی ہے جن کے نکاح کے اندر رسول اللہ کی 2 بیٹیاں آئی.